جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ بہرحال ایک جو ہے ائمہ اطہار اور انبیاء علم طب جانتے تھے، اس بارے میں ایک دو حدیثیں عرض کرنی تھی. ایک حدیث لمبی ہے، میں وہ عرض نہیں کروں گا، البتہ حدیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شروع کہاں سے ہوا اور اینڈ کہاں پہ ہو گیا، ورنہ یہ 3 صفحوں کی حدیث ہے، یہ گھنٹے میں بھی ختم نہیں ہو سکتی. تو پہلی حدیث عرض کروں گا. رأيت في رسالة أبي إسحاق الطرسوسي إلى عبد الله بن مالك في معرفة أصل العلم ما هذا لفظه. فرج المہموم نے لکھا کہ ابو اسحاق ترسوسی کو جو خط لکھا، اس میں عبداللہ جو ہے ابو اسحاق ترسوسی نے عبداللہ بن مالک کو خط لکھا، اور وہ جو ہیں علم و دانش کے سرچشمے کے بارے میں انہوں نے لکھا. اس میں دیکھا، راوی کہتے میں نے اس میں دیکھا ہے کہ یہ لکھا ہوا تھا، اسی طرح سے لکھا ہوا تھا کہ ان اللہ تبارک و تعالی، خداوند متعال نے احبط آدم من الجنہ، آدم کو جنت سے اتار دیا زمین پہ، خداوند متعال نے. وعرفه علم كل شيء، ہر چیز کا علم دیا حضرت آدم کو. زمین پہ جب اتارا تو علم دے کر اتارا. آدم کا علم تو مشہور ہے فرشتوں میں، وہاں پہ باقاعدہ مناظرے جھگڑے، فرشتوں میں خدا نے کو علم آدم الاسماء کلہا، تمام اسماء کا علم دیا حضرت آدم کو. نہ معلوم کہ کون کون سے اسماء ہیں، کیا کیا. تو خداوند متعال نے جب آدم کو جنت سے اتارا تو انہیں ہر چیز کا علم دیا. فکان مما عرفه النجوم والطب، اور وہ علوم جو خدا نے حضرت آدم کو دیے ان میں سے ایک علم نجوم بھی تھا اور ایک علم طب بھی تھا، ڈاکٹری، دوائیوں کا علم، بیماروں اور دوائیوں کا علم. بیماری کیا ہے تو اس کی دوا کیا ہے. تو حضرت آدم بھی ڈاکٹر تھے. ہمارے ہاں تو ہمارے ساتھ تو ایک ڈاکٹر لگا دے، کتنا اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ ڈاکٹر لکھا، علامہ پھر ڈاکٹر، اب برابر میں ہوتے ہیں، علامہ ڈاکٹر فلان علامہ. آدم کے ساتھ بھی لگائے حضرت ڈاکٹر آدم علیہ السلام، تمام اہل بیت ڈاکٹرز ہیں اس حوالے، یعنی وہ بھی ماہر ترین علم طب. تو اب پیغمبر کے لیے استعمال ہو، ہم ڈاکٹر کہتے، پیغمبر کے لیے طبیب دوار. آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ ایسے طبیب تھے، ایسے ڈاکٹر تھے جو دوار، خود دوائیاں لے کے مریضوں کی تلاش میں ہوتے تھے. البتہ روحانی جسمانی علاج کے لیے پیغمبر اس طرح سے نہیں پھرتے تھے. وہ اپنا مرہم لے کر، اپنے تمام چیزیں لے کر مریض کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہمارا مسئلہ نہیں. تو اہل بیت طبیب ہوتے ہیں اور انبیاء بھی، یہ ایک. تو اب اس لمبی ترین حدیث کی ابتدا کو عرض کرنی ہے کہ ہوا کیا، پھر آپ کو خلاصہ دے کر آخر کو میں نے بتانا ہے کیا ہوا. علال الشرائع میں ربیع صاحب منصور سے روایت ہے کہ حضر ابو عبداللہ مجلس المنصور یوما، منصور دوانقی، منصور عباسی، حضرت آقا امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے دربار میں آ گئے. حدیث کا خلاصہ ذہن میں رکھیں، آ گئے. وعنده رجل من الہند، یہ ہندوستان کی تاریخ، کہ اس زمانے میں وہاں اس کے دربار میں ایک ہندی تھا، ہند سے آیا ہوا تھا. اب یہی ہند ہے یا کوئی اور ہند؟ ہندی وہاں پہ تھا. ہندی آج کل بھی ہندوستان والوں کو کہتے ہیں ہندی. اب پرانا ہند کہاں سے کہاں تک تھا، شاید پاکستان بھی اس میں شامل تھا، نہیں معلوم. یقرأ کتب الطب، وہ ہندی جو ہیں
آج کل ڈاکٹری کتابیں جو دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی وہ پڑھ رہا تھا ادھر اس کے دربار میں علم طب کتاب یقرأ کتب الطب فجعل ابو عبداللہ ينصت لقراءته پھر آقا امام صادق نے غور سے جو ہے اس کی قراءت کو سنا کہ یہ کیا پڑھتا ہے. ڈاکٹری پڑھ رہا ہے پتہ نہیں کس زبان میں پڑھ رہا تھا عربی میں یا کسی یونانی کسی زبان میں. فلما فرغ الہندی جب ہندی پڑھ پڑھ کے فارغ ہو گیا قال له یا ابا عبداللہ تو جب وہ پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو اس نے آقا امام صادق علیہ السلام سے کہا عرض کیا یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ اتريد مما معي شيئا جو کچھ میرے ساتھ پاس ہے علم کچھ چاہیے آپ کو یعنی آپ کو بھی کچھ علم بتا دوں میں ایسا ہے قال اللہ امام صاحب کہنا فإن معي ما هو خير مما معك جو کچھ میرے پاس ہو تم بہت زیادہ بہتر ہے بہت زیادہ ہے میرے پاس. قال وما هو ہندی ڈاکٹر نے سوال کیا کیا ہے آپ کے پاس کیا ہے. قال امام صادق نے فرمایا کہ اداوی الحار بالبارد میں جو ہے سارد چیزوں سے گرم اس کا علاج کرتا ہوں گرمائش کا جو بیماریاں گرمائش کی وجہ سے بڑھ جاتی میں جو ہے ٹھنڈی مزاج والی چیزوں سے اس کا علاج کرتا ہوں. والبارد بالحار اور جو ہے سرد کا علاج گرم چیزوں سے کر لیتا ہوں. والرطب بالیابس اور جو ہے تر چیزوں کا علاج تر بیماریوں کا علاج تری والے ان کا جو خشک چیزوں سے جن کے مزاج میں خشکی ہے. والیابس بالرطب اور خشک مزاجی والی جو بیماریاں ہوتی ہیں خشکی کی وجہ سے اس کو میں تر چیزوں سے اس کا علاج کر لیتا ہوں. وارد الامر كله الى اللہ اور ہر کام کو میں جو ہے خدا کے سپرد کر لیتا ہوں. شفا دینے والا وہ ہے علاج میں کرتا ہوں شفا وہ دے دیتا ہوں. واستعمل ما قاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور جو کچھ پیغمبر اسلام نے جو ہے فرمایا ہے میں اسے استعمال کرتا ہوں. اہل بیت سنت و سیرت پیغمبر اسلام پہ عمل کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے ہیں. پیغمبر جتنی بار بھی کہے پرواہ نہیں ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر کہے خبردار بچوں آئندہ چائے نہیں پینا پھر آپ نہیں پئیں گے. ہم ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر کی بات جلدی سن لیتے ہیں پیغمبر اور اہل بیت کی بات جلدی نہیں سنتے. وَأَسْتَعْمِلُ میں استعمال کر ما قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پہ عمل کرتا ہوں. علاج اس طرح کرتا ہوں کام کو خدا کے سپرد کر دیتا ہوں اور پیغمبر کی سیرت و سنت پہ فرمائشات پہ میں عمل کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں أَنَّ الْمِعْدَ بَيْتُ الدَّاءِ یہ شکم یہ معدہ ہی جو ہے بیماریوں کی جگہ ہے گھر ہے. دردوں کا گھر بیماریوں کا گھر معدہ ہے. وَأَنَّ الْحِمْيَةَ هِيَ الدَّوَاءُ اور پرہیز وہی بہترین علاج ہے. امام صادق اسے خلاصہ بتا رہے ہیں کہ ہم علاج کس طرح کرتے ہیں. معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور بہترین علاج پرہیز ہے. وَأَعُوِّدُ الْبَدَنَ مَعْتَادًا اور میں جسم کو جو ہے جس چیز کی عادت ہے اسی پہ چھوڑ دیتا ہوں. کبھی بعض کے جسم کو سردی کی عادت ہے گرم لباس پہن بعض کے جسم کو گرمائش کی عادت ہے بعض کو مثال اسی عادت کے حساب سے اس کو رکھ لیتا ہوں. قال الہندی یہاں پہ ہندی ڈاکٹر نے فرمایا وَحَلِ الطِّبُّ إِلَّا هَذَا ڈاکٹری تو اس کسی اور کیا یہی تو ہے سارا طب. قال الصادق علیہ السلام امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ افترانی من کتب الطب اخذت
فرمایا کہ کیا تو گمان کرتا ہے کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں ڈاکٹری جو ہے کتابوں سے کچھ جانتا ہوں، میرے پاس بھی ہے؟ قال نعم، ہاں بالکل ہے آپ کے پاس. قال لا واللہ ما اخذت الا عن اللہ سبحانہ، میں نے ڈاکٹری کتابوں سے نہیں لیا ہے یہ چیزیں. تو نے کہا کہ مجھے ڈاکٹری کتابوں سے پتہ ہے، نہ میں نے سب کچھ خدا سے لیا. فاخبرنی انا اعلم بالطب ام انت، تو نے کتابوں سے پڑھا ہے، میں نے خدا سے لیا ہے، اب بتا کہ تو ڈاکٹری کا جو پیشہ ہے طب زیادہ جانتا ہے یا میں؟ قال الہندی لا بل انا، کہا کہ نہ میں جانتا ہوں. سخت ہے وہ بھی، اس ہندو کو اس کو خدا کا کیا معلوم. کہا کہ نہ میں زیادہ جانتا ہوں. قال الہندی لا بل انا، میں زیادہ جانتا ہوں. قال صادق فاسألک شیئا، اگر تو زیادہ جانتا ہے میں کچھ چیزیں پوچھوں گا آپ سے. قال سل، ہندوستانی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو آپ نے پوچھنا ہے بسم اللہ پوچھیں. یہاں سے میں شروع کرتا ہوں، خلاصہ آگے پہنچا دوں گا، یہاں سے پھر سلسلہ شروع ہے. تو میں عربی نہیں پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا، مشکل. اب امام صادق نے فرمایا کہ اے ہندی مجھے بتا دو کہ سر کے ہڈیوں میں مختلف جوڑ کیوں ہیں؟ کہا کہ نہیں جانتا. ہر سوال پہ اس نے کہا نہیں جانتا. یہ میں آگے تک آپ خود ہی نہیں جانتا وہ لگا دیں. فرمایا کہ کیوں جو ہے بالوں کو سر کے اوپر رکھا ہوا ہے خدا نے، سر کے اوپر بال اگتے ہیں، اور پیشانی پہ بال کیوں نہیں ہے، اور اس طرح پیشانی پہ لکیریں کیوں ہوتی ہیں، آبروؤں کو بھوؤں کو کیوں آنکھوں کے اوپر قرار دیا ہے، آنکھوں کو کیوں بادامی قرار دیا ہے، بادام کی شکل کا بنایا ہے، اور جو ہے ناک کو کس لیے جو ہے دونوں آنکھوں کے درمیان میں رکھا ہے. ہر جگہ اس نے کہا میں نہیں جانتا ان ہر سوال کے جواب میں. فرمایا کہ بینی کا سوراخ نیچے کی طرف، ناک کا سوراخ بھی نیچے کی طرف کس لیے ہے، اور سوال کیا کہ کیوں ہونٹ اوپر والے ہونٹ اور جو ہے مونچھیں جو ہے اوپر والے اس پہ رکھا ہوا ہے، اور ہونٹوں پہ کس لیے جو ہے سامنے والے دانت تیز ہیں اور آگے جو دھار دان ہے وہ پھر جو ہے اس طرح کے تیز نہیں ہے، اور مردوں کے لیے داڑھی کیوں قرار دیا، عورتوں کے لیے کیوں قرار نہیں دیا، کیوں جو ہے ہاتھ کی ہتھیلی پہ بال نہیں ہے، اور کس لیے جو ہے ناخن اور بالوں میں روح نہیں ہوتی ہے، اور کس لیے دل کو خدا نے صنوبری شکل کا بنایا ہے، اور کس لیے جو ہے پھیپھڑوں کے 2 حصے ہیں اور اپنی جگہ بیٹھ کر جو ہے کام کرتا ہے، کس لیے جو ہے جگر کو قوسدار بنایا ہے، اور کس لیے جو ہے گردوں کو لوبیا کی شکل کا بنایا ہے، اور کس لیے جو ہے گھٹنے اس طرف فولڈ ہو جاتے ہیں، اور کس لیے جو ہے پاؤں کے تلوے میں گودی خداوند متعال نے قرار دیا ہے. یہاں تک اس نے خلاصہ عرض کیا اپنی خدمت میں. ہر سوال پہ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا. امام صادق علیہ السلام فرمایا لیکن میں جانتا ہوں. اب جواب نہیں دوں گا، جواب تو پھر لمبا چوڑا ہو جائے گا. تو پھر اس ہندی نے کہا کہ آپ جواب دیں. پیغمبر اسلام کے فرزند امام صادق علیہ السلام نے جواب دینا شروع کر دیا کہ سروں میں جوڑ اس وجہ سے ہیں، اور مثال اس طرح سے کہ جو ہے آنکھوں میں اگر آنکھیں مربع شکل میں ہوتی تو کوئی دوائی اس میں صحیح طور پر نہیں جاتی، جو ہے سلائی اس کے اندر آپ نہیں ڈال سکتے. ابھی کہ آنکھیں بہت نازک ہیں، ابھی سلائی ایک طرف سے آپ دوسری طرف کھینچیں آرام سے جو ہے اس میں آپ دوا ڈال سکتے ہو. مربع ہوتا ہے اس کے لیے بہرحال چیزیں مشکل ہو جاتی. ناک جو ہے بوؤں کو اس کے اوپر اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ روشنی کو کنٹرول کریں، اور اس کے اوپر پلکوں کو اس لیے خدا نے بنایا. ناک کو ان دونوں کے درمیان اس لیے رکھا ہے تاکہ نور کو تقسیم کریں، دونوں آنکھوں کے لیے مساوی روشنی دیں. اس طرح تا آخر میں آگے عرض نہیں کروں گا.
تا آخر سب کا جواب دینے کے بعد فقال الہندی، اس وقت ہندوستانی ڈاکٹر نے فرمایا این لک ھذا العلم من این، کہاں سے یہ علم آپ کے پاس آیا؟ فقال اخذته عن آبائی، میں نے اپنے آبا و اجداد سے لیا ہے، انہوں نے پیغمبر اسلام سے لیا ہے، انہوں نے جبریل امین سے لیا ہے، انہوں نے خداوند متعال سے لیا ہے، الذی خلق الاجساد والارواح، وہ خدا جس نے روحوں کو بھی پیدا کیا ہے اور جسموں کو بھی. قال الہندی، ہندوستانی ڈاکٹر نے فرمایا وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، وَعَبْدُهُ، اور اس کا بندہ ہے، وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَنَّكَ أَعْلَمُ أَهْلِ زَمَانِكَ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اس زمانے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. حدیث یہاں پہ ختم، میں نے خلاصہ کیا، جوابات آپ پھر آرام سے پڑھیں. شاید بعض اردو ترجمہ شدہ کتابوں میں چیزیں لکھی، شاید سپرمین ان اسلام جو ہے مغز متفکر جہاں مستشرقین نے لکھا، اس میں شاید یہ مقالہ ہوگا، تو آپ اس میں ترجمہ اردو ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.